السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوستان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مناسب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی جب بھی بات ذکر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا اظہار کرنا۔ چونکہ صحابہ کرام میں دو ذاتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی ان کے دامن پر کفر اور شرک کی گندگی کا دھبا نہیں لگا۔ ان میں سے ایک ذات حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور دوسری ذات افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کی ذات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے اپنے اسلام کا اظہار کیا
اس سے پہلے آپ کی قوم میں پوزیشن کیا تھی؟ تو میں دو باتوں کو خاص طور پر آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور باضابطہ قریش کے 10 مایہ ناز لوگ، یعنی جس پر پورے اہل مکہ کو ناز تھا، پوری قوم عرب جن 10 لوگوں پر فخر کا اظہار کرتی تھی، ان 10 سرداروں میں ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اسلام کے اظہار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو اسلام کے اظہار سے پہلے سرداری کا منصب ان کے پاس آلریڈی موجود تھا، اور اس سرداری کا عالم یہ تھا کہ قوم میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، کسی کا جھگڑا ہوتا، آپس میں کسی کا معاملہ ہوتا، تو اس کو سلجھانے کے لیے قوم زمانے جاہلیت میں اسلام کے اظہار سے پہلے بھی جس ذات کی طرف رجوع کرتی اور جو ذات قوم کے مقدمات کا فیصلہ کرتی اور ان کے فیصلوں کو قوم سر جھکا کر مان لیتی تھی، وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو ایک تو ان کی یہ عادت کہ قوم کے سردار تھے اور قوم کے مقدمات کے فیصلے کرتے اور قوم ان فیصلوں کو تسلیم کرتی تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تاجر اور بزنس مین شخص تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑوں کا کاروبار تھا، کپڑوں کی آپ تجارت کرتے تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خصوصیت کے ساتھ موجود تھی، سرداری قوم کی کہ قوم فیصلے کرانے ان کے پاس جاتی تھی، اور دوسری چیز آپ قوم کے رئیس کبیر سرمایہ دار شخص تھے۔ اب یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی۔ ادھر حضور نے نبوت کا اعلان کیا، سرکار فرماتے ہر ایک نے میرے دعوت اسلام دینے پر کچھ تردد کیا یا کچھ توقف کیا، یعنی کچھ آگے پیچھے ہوئے، کچھ بعد میں مانے، کسی نے کوئی دلیل مانگی پھر مانا مجھے، مگر سرکار فرماتے صدیق وہ ہے جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شک اور تردد کے، بغیر توقف اور دیر کیے اور بغیر کسی دلیل اور معجزے کے مطالبے کیے، فوراً ہی میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اب میں آپ سے تھوڑا توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا غور کیجئے گا۔ آج جس شخص کے پاس بھی منصب ہوتا ہے یا قوم کی سرداری ہوتی ہے، یا جس شخص کے پاس بھی سرمایہ داری، مال، پیسے، روپے ہوتے ہیں، تو وہ دینی معاملات میں بہت جلد آگے بڑھنے سے بچتا ہے۔ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے۔ ہیں اللہ کے کئی بندے جن کو ہم نے دیکھا اور برتا بھی کہ انہیں اللہ نے منصب بھی دیا، مال بھی دیا، پھر بھی ان کی زندگی کے چال چلن، لباس سے بھی اسلام ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے منصب اور مال میں بھی وہ اسلام ہی جاری رکھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔
ایسے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں کہ جو اپنے منصب کو بچانے کے لیے یا جو اپنی سرداری کو بچانے کے لیے یا جو اپنے مالدار ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے دینی معاملات میں زیادہ انوالو ہونا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ان معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اپنے کام سے لین دین رکھنا ہے۔ حالانکہ یہی مالدار لوگ، حالانکہ یہی سرمایہ دار لوگ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ہمارا لوگوں میں نام باقی رہے، لوگ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں خیر کے ساتھ یاد کریں۔ تو آؤ نفس کی اس سازش سے باہر نکل آؤ، نفس کے اس دھوکے سے باہر آ جاؤ۔ اگر نام وری چاہتے ہو، ذکر خیر چاہتے ہو، تو اپنا منصب ہو یا اپنا مال ہو، ان دونوں کو ویسے ہی استعمال کرو جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے استعمال فرمایا۔ کیسا کہ یہ دونوں چیزیں صدیق کے عقیدے کے اظہار میں رکاوٹ نہیں بنی، نہ ان کا سردار ہونا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا تو پورا مکہ تو ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو مجھے تو ہوا ہو جدھر کی ادھر ہی چلنا ہے، ایسا نہیں کیا کہ پرلا جدھر جھکتا ہو ادھر بیٹھ جاؤں، کہ قوم پوری مخالفت کر رہی ہے اور میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ قوم جو مجھے سردار مانتی ہے، میرے فیصلوں کو مانتی ہے، میرے ساتھ کاروبار رکھ کر کے مجھے بڑا بزنس مین مانتی ہے، تو اگر اس پوری قوم کی مخالفت میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میری تو سرداری بھی چلی جائے گی، میرا تو لوگوں کا میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آنا بھی ختم ہو جائے گا، میری تجارت پر بھی فرق پڑ جائے گا، کوئی اتنے مخالفین ہیں تو ان مخالفین میں سے کوئی میرا مال نہیں خریدے گا، کوئی میرا پارٹنر نہیں بنے گا۔ یہ ساری سوچ جو آج لوگوں کے ذہن و دماغ میں منصب اور مال کی وجہ سے بنتی ہیں، خدا کی عزت کی قسم صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سوچ کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، بلکہ مال اور منصب دونوں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ایسا قربان کیا، 14 صدیاں بیت گئی، رب نے وہ عزت عطا کی کہ قرآن کے پارے ان کی صداقتوں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، منبر رسول پر ان کا ذکر ہے، نمازوں میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ ارے جنت میں کہاں صدیق کا ذکر نہیں ہے؟ اے مالدارو تمہارا مال، اے منصب دارو تمہارا منصب، اگر تم چاہتے ہو کہ نام باقی رہے تو نام باقی رکھنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے، ابو بکر صدیق سے سیکھنا ہے۔ یہ انہوں نے طریقہ اپنایا۔ اب دیکھو کیسا طریقہ اپنایا اور کس طریقے سے آپ آگے چلے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں چند پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اسلام قبول کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ایک مالدار شخص پیسے دے دیتا ہے دین کی راہ میں، مگر کسی اور کو میں بات کروں یہ مولانا مجھ سے نہیں ہوگا۔ ایک مالدار شخص خود نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی کو دعوت دینے کے لیے میں نکلوں، یار یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو صدیق اکبر کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی۔ کیسے؟ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسی دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے جب باہر نکلے تو سیدھے عثمان غنی کے پاس پہنچے۔ پہلا ہی دن تھا، صدیق نے کوشش کر کے عثمان کو کلمہ پڑھا دیا۔ وہاں سے بس نہیں کیا، بلکہ وہاں سے گئے حضرت طلحہ کے پاس، انہیں اسلام سمجھایا،
یہاں تک کہ ابھی پہلا ہی دن ہے انہیں بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. ابھی یہاں سے گھر نہیں لوٹے, سیدھے حضرت زبیر کے پاس پہنچے, انہیں کلمہ پڑھایا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام پیش کیا, انہیں کلمہ پڑھایا. صدیق جو اپنی قوم کا بڑا تاجر بھی ہے, اپنی قوم کا بڑا سردار بھی ہے, مگر کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہ بس حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا, میرے جیسے بڑے آدمی نے آپ سے کا کلمہ پڑھ لیا, اب اور کیا چاہتے ہو. نہیں, کلمہ تو پڑھ ہی لیا حضور, اب میں آپ کے مشن میں آپ کی غلامی بھی کروں گا. اور بارگاہ رسالت سے نکلیں, اور شام ہونے سے پہلے 4 ایسے بندے جو عشرۂ مبشرہ میں ہیں انہیں کلمہ پڑھا کر کے حضور کا غلام بنا دیا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر دوسرا دن آیا, پھر نکلے, حضرت عثمان بن مظعون کو مسلمان کیا, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو مسلمان کیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مسلمان کیا, حضرت ابو سلمہ کو مسلمان کیا, حضرت ارقم بن ابی الارقم کو مسلمان کیا. یعنی 2 دن ختم نہیں ہوئے تھے کہ صدیق نے 10 مضبوط لوگوں کو کلمہ پڑھا کر حضور کا غلام بنا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اللہ نے آپ کو عزتیں دی ہیں, تو اصل میں منصبدار شخص کی بات لوگ جلد مانتے ہیں, اس کی دعوت کو لوگ جلد ایکسپٹ کرتے ہیں. قوم کا سردار قوم کو کوئی بات سمجھائے تو قوم جلد اس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو ہمیں تو صدیق کا منصب اور صدیق کا مال یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ مال بھی حضور کے لیے ہے اور یہ منصب بھی حضور کے لیے ہے. تو پھر وہ منصب ملا, خطبے کی گھڑیاں ہر ایک چپ بادب بیٹھا ہے, اور پڑھا کیا جا رہا ہے, لا سیم علی اولہم بالتصدیق وافضلہم بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. یہ ہے منصب اور یہ ہے عزت. تو اصل میں ہمیں مال اور منصب نے اتنا دھوکے میں ڈال دیا ہے میرے بھائیوں کہ یہ ہماری جان نکلنے تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا, اور بہت تھوڑے لوگوں کو یہ راز سمجھ میں آتا ہے. میرے اور آپ سے زیادہ عزت اور مال والے آج زیر زمین دفن ہو گئے, ہمیں بھی ایک دن دفن ہو جانا. ان صالحین, آپ کو پتہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کا طریقہ مانگو اللہ سے اور ابو بکر و عمر کا طریقہ مانگو اللہ سے. یہ ہے ابو بکر و عمر. ان کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہی تھا کہ کوئی منصب کی فکر نہیں کی اور کوئی مال کی فکر نہیں کی. اب دیکھو یہ تو دعوتی کام تھا نا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعوتی کام تھا, آپ نے کیا, زندگی کی آخری گھڑی تک کیا. اور پھر دین کو جب مال کی ضرورت پڑی, اللہ اکبر, پہلا دن, سنو دھیان سے سنو, دلوں پر لکھو ان باتوں کا. پہلا دن حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور 40,000 سونے کے سکے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. حضور میں یہ مال پیش کر کے جا رہا ہوں اپنے کاروبار کے لیے نہیں, آپ کا مشن لے کے جا رہا ہوں. کلمہ کن کن کو پڑھایا میں بتا چکا, مگر حضور میرے پاس جو مال تھا وہ میں آپ کو دے کے جاتا ہوں, اب اس مال سے آپ اسلام کے لیے جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں. مال دیا اور خود بھی کام میں لگ گئے. حتیٰ کہ ایسا نہیں کہ پہلے دن 40,000 دینار دیے, سرکار فرماتے ہیں کہ میں جس کے مال میں سے بغیر کسی تکلف کے, یعنی جیسے بھی میرے جیب میں پیسے نہ ہو تو بھائی میں قاری صاحب کے جیب سے نکال کے تھوڑی خرچ کروں گا. آدمی کو تھوڑا لحاظ ہوتا ہے, تکلف ہوتا ہے, لیکن کوئی اتنا جگری دوست ہو کہ
میرے ساتھ ہو اور مجھے ضرورت ہو تو میں اس کے جیب سے بغیر اس کے پوچھے نکال کر اپنے کام میں خرچ کروں. تو یہ کتنا گہرا اعتماد، کتنا گہرا بھروسہ. سرکار فرماتے ہیں ویسا خرچ اگر کسی کے مال سے میں نے کیا ہے تو صرف صدیق کے مال سے کیا ہے. ایسا خرچ کرتے تھے. اور میرے بھائیوں، تلخ باتیں ہو تو مجھے معاف کرنا، مگر دیا، اتنا دیا کہ ٹاٹ کا کمبل پہنا اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے. اور رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے حکم دیا آسمان کا ہر فرشتہ وہی لباس آج پہن لے جو یار غار نے پہنا ہے. تمام فرشتوں نے وہی لباس. اتنا اللہ کو یہ ادا پسند آئی، یہاں تک کہ اللہ نے محبوب سے کہا محبوب پوچھو کیا ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر. وہ خالق ارض و سما، وہ مالک ذوالجلال والاکرام، وہ ہم سب کی جانوں کا مالک، وہ خود کہے کہ صدیق سے پوچھو تو صحیح صدیق اس حال میں ہم سے راضی ہو. خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اتنا مال دیا، اتنا دیا، اتنا دیا. اور اللہ نے قرآن میں کہا اب یہاں جب مال بہت دیا نا، جنگ میں لے جاؤ، یہاں لے جاؤ. سب 7 غلاموں کو صدیق اکبر نے جو کفار کے ظلم سہتے تھے، صدیق اکبر نے ان 7 غلاموں کو اپنے جیب خاص سے رقم دے کر آزاد کرایا. ان 7 میں ایک حضرت بلال جو زمین پر چلے تو قدموں کی آہٹ حضور جنت میں پاتے ہیں. وہ بلال ان کو آزاد حضرت صدیق نے کی. اور جب بلال کو آزاد کرا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے صدیق، حضور نے کہا کچھ رقم مجھ سے لے لو، بلال کا خریدار میں بھی بننا چاہتا ہوں. تو صدیق کا عشق بول اٹھا حضور ماں ہم دو بندگانے کوئے تو، حضور میں کیا اور بلال کیا، ہم دونوں ہی تو آپ کے غلام ہیں. آپ کے اس غلام نے آپ ہی کے مال سے آپ کے ایک غلام کو خرید کر آپ کے نام پر آزاد کیا. ماں ہم دو بندگانے کوئے تو چیمی گوئیاں کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے کی بات کہ اتنا مہنگا بلال کو صدیق نے خریدا، کوئی احسان ہوگا صدیق کے اوپر بلال کا، جس احسان کو چکانے کے لیے اتنی بڑی رقم سے. تم کام کرنے والوں نکتہ چینیوں سے خوف زدہ نہ ہویا کرو. یہ ہر دور میں رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ صدیق نے اتنی مہنگی رقم سے بلال کو آزاد کرایا، کوئی احسان ہوگا پرانا جس کے بدلے میں یہ کرا رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری. میں تو سوچ میری یہاں ختم ہو جاتی ہے. اللہ قرآن میں اس کو اپنا عنوان بنا لے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اللہ نے فرمایا کسی کا صدیق پر کوئی احسان نہیں. صدیق نے یہ مال خرچ کیا ہے تو صرف اپنے خدا کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے. اے منصبدارو، اے سرمایہ دارو، مال بھی خرچ کرو اور اپنی نیتوں پر بھی نظر رکھو. یہ ہے صدیق کی سیرت. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کو بار بار پڑھو، اس کی تفسیریں پڑھو، اپنے دل و دماغ میں اس کو نقش رکھو تاکہ ابتغاء وجہ ربہ الأعلی کا کچھ لطف اور کچھ خوشبو ہم سونگ سکیں. تو میرے دوستو، صدیق نے اپنے منصب کا بھی استعمال دین کے لیے کیا. صدیق نے اپنی سرمایہ داری کا استعمال بھی دین کے لیے کیا. آج بھی اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جو اس نقش قدم پر چل رہے ہیں. جو نہیں چل رہے ہیں وہ اس کو بار بار سنیں.
جو چل رہے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صدیق کی راہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں اس پر گامزن رکھا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، انشاءاللہ اس پر ہم مسلسل جمعات میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے نشان قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔